کس کو جیل کی ہوا نہیں کھانا پڑی، اور نہ صرف جیل بلکہ ہوا نہیں، صحبتیں دی گئی۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہیں مبارکباد بھی ہم پیش کرتے ہیں کہ آج اس معزز ایوان کا، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کا جو تجربہ ہے اور آپ کی جو سیاسی بصیرت ہے اس سے ہم مستفید ہوں گے سب لوگ۔ اٹس اے ویری پازیٹیو ایڈیشن فار سینٹ آف پاکستان میڈم چیئر پرسن، اینڈ وی ویلکم آر نیولی الیکٹڈ کلیگ جنہوں نے آج اوتھ لیا ہے۔ میں خوشی ہوتی جو ایک جمہوری اقدار ہیں، اگر ہمارے اپوزیشن کے دوست بھی یہاں پہ موجود ہوتے تو شاید آج بہت اچھا لگتا مجھے اگر آج پارلیمانی لیڈر دل کھلا کر کے رانا صاحب سے معذرت کر لیتے کہ ہم نے آپ پہ ایک غلط اور جھوٹا مقدمہ بنایا تھا، آپ بھی دل صاف کریں، ہم بھی کریں۔ وہ تو روز دل صاف کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، بہرکیف یہ ان کا ظرف ہے۔ آپ نے بات کی پاک سعودیہ کے حوالے سے، جی بالکل اس پہ وہ الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عزت سے نوازا ہے کہ سعودی عربیہ کا امت اسلامیہ میں ایک کلیدی کردار ہے، اور پاکستان کو، پاکستان کے حکومت کو، پاکستان کے 24 کروڑ عوام پہ اس بات پہ فخر ہے کہ خادمین حرمین شریفین کے ساتھ ساتھ پاکستان کے 24 کروڑ عوام جو ہیں وہ الحمدللہ ان کا نام آپ محافظین حرمین شریفین میں لکھا جائے گا الحمدللہ، اور ہمیں اس بات پہ ناز ہے بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت پاکستانی کے۔ اور وہ بھی جو اس کے سارے کنٹینٹس ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب واپس تشریف لا رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک روز کے لیے ملیشیا کے دورے پہ جانا ہے، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ کوئی ٹائم تھا کہ پاکستان پہ یہ الزام تھا کہ آپ سفارتی طور پہ تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں۔ آج اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کو ہر ملک بلا بھی رہا ہے، اور بہت سارے ممالک آپ کے پاس، چاہے وہ سینٹرل ایشیا کے ہوں، چاہے وہ مشرق وسطیٰ سے ہوں، چاہے وہ مشرق بعید سے ہوں، چاہے یورپ سے ہوں، چاہے نارتھ امریکہ سے ہوں، آپ کے پاس آ بھی رہے ہیں اور آپ وہاں پہ جا بھی رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو فلسطین کے حوالے سے آج کل بحث چل رہی ہے، اور آج میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا، مجھے اس بات کی محترمہ چیئر پرسن صاحبہ حیرانگی ہے کہ جن کا مسئلہ ہے اسٹیٹ آف پیلسٹائن، ہمارے دل دکھتے ہیں، ہمارے دل خون کے آنسر ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان جو ہے وہ جب وہ مناظر دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اس کے دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں، اس کے دل سے ان مظلوموں کے لیے دعائیں اور آہیں نکلتی ہیں کہ یا رب العظیم ان پہ رحم فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اب جب معاملہ حل کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے، اور فلسطین کی ریاست نے آفیشلی ویلکم کیا ہے اس ساری ارینجمنٹ کو، جو کہ امت اسلامیہ کے جو کلیدی کردار کرنے والے ممالک ہیں، جس میں سعودی عربیہ بھی، جس میں جی سی سی کنٹریز بھی ہیں، جس میں ایجپٹ بھی ہے، جس میں ترکیہ بھی ہے، جس میں انڈونیشیا بھی ہے، جس میں ملائیشیا بھی ہے، ان سب نے بیٹھ کے چیزیں کسی سمت میں امن قائم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ریاست فلسطین کے جو کلیدی عہدیداران ہیں اس کو ویلکم کیا ہے، اور اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ جو میکنزم ڈسکس ہو رہا ہے وہ ان کے ملک میں امن قائم کرے گا۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس پہ ماتم کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ معاملہ حل کی طرف جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی، آپ کے وزیر اعظم کو، اور اسلامی ممالک نے جس طرح یک زبان ہو کر نیتن یاہو کو اس کے منہ کے اوپر، اس کے کردار کے اوپر بات کی ہے اور اس پہ لعنت بھیجی ہے، یہ بھی دنیا کو یاد رہے گا، یہ بھی ایک مثال کے طور پہ لیا جائے گا۔ آپ نے کہا کہ ان ساری چیزوں کے اوپر وزیر اعظم صاحب کو، قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ آج کل سر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اعلامیوں کے ذریعے، پریس ریلیزز کے ذریعے، ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے یہ ساری چیزیں ہم سب سے شیئر ہوتی رہی ہیں، اور جو حکومتی اراکین تھے ان کے ساتھ بھی یہ شیئر کیے گئے۔ فلور آف ہاؤس پہ یہاں پہ بھی بات ہم کر رہے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی بات ہوئی ہے۔ بالکل آپ کی تجویز درست ہے کہ جب چیزیں شیپ اپ ہوتی ہیں تو پھر سب جب اکٹھے ہوں تو ایک جوائنٹ سیٹنگ بھی ہو جانی چاہیے۔ جوائنٹ سیٹنگ ویسے بھی لانگ اویٹڈ ہے، اس پہ بھی آپ کو اس پہ بریف کر دیا جائے گا۔ لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک پاکستان کی سفارتی جیت کا تعلق ہے، ماضی قریب میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو عزت سے نوازا ہے،
اور جس طرح پاکستان کے کردار کو دیکھا گیا ہے اس میں پاکستان کی قوم جو ہے وہ فخر کرتی ہے، ہمارے سر فخر سے بلند ہوئے ہیں کہ اسلامک بلاک میں کس طرح سے پاکستان کو ایک کلیدی سفارتی کردار ملا ہے، ریجنل پولیٹکس میں پاکستان کو کیا کردار ملا ہے، بھارت کی ایگریشن کے خلاف جب پاکستان نے جواب دیا اور کرارا جواب دیا تو دنیا جہان نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیٹلائٹس کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے دیکھی۔ اس کے بعد بھارت سفارتی تنہائی کا شکار ہوا۔ میڈم چیئرپرسن، آپ اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھی جس کو لیڈ کیا ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری صاحب نے۔ کس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا، چاہے وہ انڈس واٹر کی یونیلیٹرل انلیگل ریووکیشن ہو یا انڈین فالس کلیمز کے اوپر پاکستان پہ اٹیک ہو، اور جو بھارت کے ڈیلیگیشن کا حشر ہوا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ تو میں اس ایوان کے توسط سے سب دوستوں سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب بھلے کام ہوں، جب ملک کی عزت میں اضافہ ہو، جب ملکی وقار میں اضافہ ہو، تو اس پہ ہمیں تھوڑی بہت تھمپنگ بھی کرنی چاہیے۔ ہر وقت تنقید جو ہے وہ بھی ہمیں زیب نہیں دیتی۔ ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم عوامی مسائل پہ بھی بات کریں اور جو ملکی اور بین الاقوامی سطح کے مسائل ہیں اس پہ بھی بات کریں۔ آپ نے یہ 3-4 چیزوں کے اوپر توجہ دلائی تھی، اس کا آپ کی خدمت میں جواب عرض کیا ہے۔ آپ کا پیغام وزیر اعظم صاحب تک بھی پہنچا دوں گا کہ آپ وزیر اعظم صاحب آئیں اور اس کے اوپر جب اجلاس ہو رہا ہو وہاں پہ آ کے جو انہوں نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اور امریکہ کے دورے کے دوران جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی وہ قوم کو اعتماد میں لیں۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ منسٹر صاحب۔ آپ سے ایک اور بھی گزارش ہوگی کہ بہت سارے ممبرز بولنا بھی چاہ رہے ہیں، کوئی اور تقاریر بھی، ایشوز بہت ہیں، تو ایک منٹ گزارش، 1 منٹ۔ پہلے تو میں آپ سب کی طرف سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ 1.5 سال ہو گئے ہیں زیادہ بلکہ اس ہاؤس کو، تو پرائم منسٹر ضرور اپنی یہاں تشریف لائیں اور اس ہاؤس کو بھی ایٹ لیسٹ سال میں ایک دفعہ you should come here and answer questions and address the house۔ ایک تو یہ گزارش ہم سب کی طرف سے کنوے کر دیں۔ اچھا جی، اب ایسا ہے کہ میرے پاس 5-6 سپیکرز ہیں۔ جی آپ سب کے نام ہیں۔ اب دیکھیے سینیٹر صاحب، باقیوں کا آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں پارلیمانی لیڈر۔ جی تو میری گزارش سنیں، میری تجویز یہ کہ 6-7 سپیکرز بہت دیر سے منتظر ہیں، سب کو 3 جی کمٹمنٹ میں تو آپ بھی بول لیجئے گا، مگر دوسروں کو بھی موقع دے دیں۔ آپ سب کو سنیں گے پھر۔ ایجنڈا میں نہیں دوں گی، نو۔